کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آئیے چلتے ہیں بخاری اور مسلم شریف کی طرف۔ متفقون علیہ حدیث ہے، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال علیہ السلام امک قال ثم من قال علیہ السلام ثم امک قال ثم من قال علیہ السلام ثم ابوک۔ ایک شخص حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو حضور اسلام نے اسے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے زیادہ حقدار؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اب اس حدیث پاک میں ماں کا مقام بتایا گیا ہے، ماں کا مرتبہ بتایا گیا ہے۔ 3 مرتبہ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ پھر 4تھی مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ، وہ ماں کہ جسے ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے اولاد کے کام کاج کے لیے ہوتی ہے، اس کا کام ہی صرف یہی ہے کہ اپنے اولاد کے کام کاج کرے۔ اور پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ آخر تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ حالانکہ وہ ماں کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اس نے اپنی اولاد کے لیے کتنی ہی اپنی خوشیاں قربان کی، کتنی ہی زیادہ اس نے اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن جب کل وہی اولاد جوان ہوتی ہے، کسی مرتبے پر فائز ہوتی ہے، کسی مقام پر پہنچتی ہے، تو وہی اولاد ماں سے سوال کرتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ جنت اس طرح ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، تم ان کے حقوق ادا کرو، جس طرح سے حسن سلوک کا حکم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تم جنت حاصل کر لو۔ اور دوزخ، تم ان کی نافرمانی کرو گے، تم ان کے ساتھ برا رویہ رکھو گے تو پھر تم دوزخ کے ہی مستحق ہوگے۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے وہ اس کی قدر کرے، کیونکہ انسان فطرت ہی ایسی ہے کہ جب کوئی چیز اس سے چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے۔ آج جن کے پاس ماں جیسی ایک عظیم ہستی موجود ہے، اس کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ ذرا 2-4 منٹ بیٹھ کر ان سے باتیں کر لیا کریں، ان کی باتیں سن لیا کریں۔ کیا پتہ اس ٹائم ان کی دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔